دل آگے بڑھائیں۔ ابراہیم نے کہا ہاں چاہیے، لیکن خدا سے چاہیے۔ یہ مقام خلت ہے، اس سے اچھا جملہ میرے پاس نہیں ہے۔ کیمرے کی آنکھ محفوظ کر رہی ہے میرے اس جملے کو۔ یہ مقام خلت ہے کہ ابراہیم نے کہا ہاں مدد چاہیے لیکن پروردگار سے چاہیے۔ خط شاگردی لکھنے کو تیار ہو جاؤں گا، جاؤ کسی کتاب میں جھوٹی سے جھوٹی روایت لے آؤ کہ کربلا کے میدان میں حسین ابن علی نے کہا ہو پروردگار مدد کر، پروردگار مدد کر، پروردگار مدد کر۔ حسین بتا رہے ہیں وہ خلیل تھا، یہ بذات محبوب ہے۔ یہاں بات آگے بڑھ گئی ہے، حسین کریں اور امتحان اور امتحان اور امتحان اور امتحان، یعنی بات آگے بڑھ گئی۔ وہاں خلت ہے، وہاں خلیل ہے، یہاں فخر خلیل ہے۔ یہاں مدد نہیں طلب کر رہا بلکہ کہہ رہا پروردگار اور امتحان، جو تو چاہے تو اور امتحان لے۔ حسین حاضر ہے، یہ فخر خلیل ہے۔ تو یہ پہلا موقع جس کی وجہ سے کہا ابراہیم وفا کرنے والا۔ دوسرا موقع بھی سنو بھئی، خدا کی قسم 4 لوگ سن رہے ہو، لطف اتنا آ رہا ہے کہ جیسے 4 لاکھ کا مجمع ہو۔ مولا کی قسم، جھوٹے پہ خدا کی لعنت ہو، میں نے خوشامد کی نہیں۔ اگر یہ تو آپ بہتر جانتا ہے، یہ معلوم ہے روز لاہور ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میری مصروفیت کیا ہے۔ یہ بہتر جانتے ہیں کہ میں نے اگر مجمع میں ہی پڑھنا ہوتا تو میں لاہور میں پڑھ سکتا تھا اس ٹائم پہ، لیکن ان کی محبت کی وجہ سے اور آپ کے چہروں کی وجہ سے کہ یہ اتنا خوبصورت کام کر رہے ہیں اور جو ان کا مشن ہے پروردگار عالم اس میں اور برکتیں عطا فرمائے۔ جو یہ چاہتے ہیں کہ اس علاقے میں آل محمد کا پیغام پہنچے، آل محمد کی باتیں پہنچیں، گھروں میں جائیں تاکہ نسلیں سنور جائیں، نسلیں سنور جائیں۔ خداوند عالم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ بس میں دوسرا واقعہ آپ کے حوالے کروں، یا دوسرا موقع وہاں ہے جب قرآن نے آواز دی انی ارا فی المنام، کیا میں نے سوتے میں خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ میں اسماعیل کو ذبح کر رہا ہوں، میں اسماعیل کو ذبح کرو۔ بیٹا بھی بیٹا ہے، آگے بڑھ کے کہتا ہے بابا جو آپ نے دیکھا ہے وہ کر گزریے، بابا جو آپ نے دیکھا ہے وہ کر گزریے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایسے میں، توجہ، تاریخ کہتی ہے ایسے میں، اور سب مفسرین نے بھی یہی لکھا کہ ایک خواب ہی تو حضرت ابراہیم نے دیکھا تھا، لیکن اللہ نے کہا ابراہیم عہد پورا کرنے والا ہے، ابراہیم عہد پورا کرنے والا ہے۔ یعنی اس نے خواب کو اپنے لیے عہد سمجھا، ابراہیم نے خواب کو اپنے لیے عہد سمجھا اور بیٹے سے تذکرہ کیا۔ بیٹے نے کہا بابا کیا پریشانی ہے، جو دیکھا ہے وہ کر گزریے۔ اس کا مطلب اسماعیل جانتے ہیں کہ یہ عام خواب نہیں ہے بلکہ نبی کا خواب ہے۔ اسماعیل جانتے ہیں کہ یہ عام خواب نہیں ہے، نبی کا خواب ہے۔ تو گھر میں حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں اور اسماعیل اپنے دوست سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ جھوٹ تھوڑی کہا، خلیل خدا ہے، خلیل سے ملنے جا رہا ہے۔ میں خلیل سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے، اگر یہ بات نہ پہنچی تو میں کیسے آگے بڑھوں گا؟ کہ لیکن دوست سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں۔ ابراہیم نے بتایا بیٹے کو قربان کرنے جا رہا ہوں تو میں دوست سے ملاقات کے لیے جاتا ہوں۔ بس یہی فرق ہے ابراہیم میں اور مصطفیٰ میں کہ ابراہیم ملاقات کے لیے جائے تو قربانی ساتھ لے کے جائے، مصطفیٰ معراج پہ جا رہے ہیں، خلیل خدا زمین پہ ملاقات کرنے جا رہا ہے۔ اللہ نے محبوب کو عرش پہ بلایا، اور جب عرش پہ بلایا تو اس وقت تو موضوع نہیں ہے لیکن میں بات کروں کہ ادھر ابراہیم گھر سے نکلے، توجہ، گرمی زیادہ اتنی بھی نہیں ہے کہ آپ پریشان ہو جائیں،
کہ حضرت ابراہیم گھر سے نکلے اسماعیل کو لے کر، تو وہ لباس تبدیل کر کے، بھیس بدل کے، جس نے کہا تھا کہ میں بیٹھا ہوا ہوں تیرے بندوں کو بھٹکانے کے لیے، وہ سب سے پہلے ابراہیم کے گھر آیا اور اس نے آ کے کہا کہ جلدی سے گھر سے ابراہیم ہے؟ کہا نہیں۔ کہاں گئے ہیں؟ کہا دوست سے ملاقات کے لیے گئے۔ جناب حاجرہ سے کہہ رہا ہے، کہا نہیں، دوست سے ملاقات کے لیے نہیں گئے، آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، جلدی کیجئے، گھر سے باہر نکلیے۔ بس یہ کہنا تھا۔ اب جو ہوش میں بیٹھا ہوا ہے وہ فکرہ سنے، جیسے ہی کہا نا گھر سے باہر نکلیے کہ وہ آپ کے بیٹے کو ذبح کرنے لے جا رہے ہیں، یا ایسے میں تاریخ کہتی ہے جناب حاجرہ نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، بھاگا بھی اور سوچتا ہوا بھاگا۔ فکرہ سننا بھائی میرا آ گیا ہے، فکرہ سن لو۔ تاریخ کے فکرے یہ ہے کہ بھاگتے ہوئے نے پوچھا پہچانا کیسے؟ کہ جو نبی کی بیوی کو گھر سے باہر نکلنے کا کہے وہ شیطان ہی ہوتا ہے۔ جو نبی کی بیوی کو گھر سے نکلنے کا کہے وہ شیطان ہی ہوتا ہے۔ بھئی یہ تو جملہ آگے بڑھ جائے، رکھ دو ادھر، رکھ دو۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ہے علی ٹائم ہے، 10 منٹ پڑھ لی، 10 منٹ۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ بھائی نبی کی بیوی کو جو گھر سے نکلنے کا کہے، اس لیے جناب حاجرہ نے پہچان لیا۔ اگلا فکرہ اس سے زیادہ وزنی ہے۔ اب کیا کرتا؟ ابراہیم کے پاس آیا، آ کے کہنے لگا ابراہیم کیا ہو گیا ہے؟ خواب ہی تو دیکھا ہے، بچے کو ذبح کرنے جا رہے ہو، ہم بھی روز خواب دیکھتے ہیں، تم نے ہمارے جیسا ہی خواب دیکھا ہے۔ ابراہیم نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، کیسی باتیں کر رہا ہے؟ بھاگا، بھاگتے ہوئے کہنے لگا تم نے بھی پہچان لیا، نبی خدا ہونا اپنی جگہ ہے، لیکن ابراہیم نے کہا تو نے بات ہی ایسی کی ہے، جو اپنے آپ کو نبی جیسا سمجھے وہ شیطان ہی ہوتا ہے، وہ شیطان۔ اسی لیے قرآن آواز دے رہا ہے ابراہیم الذی وفا، ابراہیم وفا کرنے والا ہے۔ لفظ وفا پہ رکا ہو، عباس کی وفا سمجھانے کے لیے کم از کم نبی کی وفا سامنے ہونی چاہیے۔ حضرت عباس کی وفا سمجھنے کے لیے کم از کم نبی کی وفا سامنے ہونی چاہیے، تب پتہ چلے کہ عباس کی وفا کیا ہے۔ بس یہ فکرہ سنو، اور میں منزل سے قریب کہنے لگا اب 2 جگہ تو اس کا کام نہیں بنا۔ اب وہاں آیا جہاں اسماعیل تھے، آ کے کہنے لگا اسماعیل تم تو سمجھدار ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابراہیم تو بوڑھے ہو گئے ہیں، دماغ کام نہیں کر رہا، بیٹے کو بھی کوئی ذبح کرتا ہے وہ بھی خواب کی بنیاد پر۔ اسماعیل نے دیکھا، دیکھ کے کہنے لگے لا حول ولا قوت الا باللہ، وہاں سے بھی بھاگا، بھاگ رہا تھا کہ اسماعیل سے کہنے لگا آپ بھی پہچان گئے؟ کیسے پہچانا؟ کہنے لگے جو جب جہاں نبی کے دماغ پہ حملہ کرے سمجھ لینا شیطان ہے، جو جب جہاں، یعنی اس لیے حضرت خلیل خدا کو قرآن نے کہا کہ وفا کرنے والا، یعنی بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی تو وفا کی، یا بیٹے کے گلے پہ چھری رکھ دی تو وفا ہے۔ رکھی نا، چلائی بھی، لیکن پروردگار نے دمبا بھیج دیا۔ یہیں تک ہے ابراہیم کی وفا۔ صادق آل محمد نے کہا عباس میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وفا کرنے والے ہیں، آپ وفا کرنے والے ہیں۔ صادق آل محمد کے فکر عباس آپ وفا کر، انتہا کر دی عباس نے وفا کی۔ راوی کہتا ہے میں امام سجاد کی بزم میں بیٹھا ہوا تھا، یا میں نے 4 دفعہ حضرت عباس کا نام لیا، حجت خدا 4 دفعہ اپنی مسند سے اٹھے، پھر بیٹھے، پھر اٹھے، پھر بیٹھے۔ اس نے کہا مولا میں نے یہ
محسوس کیا ہے کہ جب بھی میں آپ کے چچا کا نام لیتا ہوں آپ بیٹھے نہیں رہتے بلکہ احترام میں اٹھ جاتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ حجت خدا ہیں؟ آوازئی تو نے انصاف نہیں کیا، ہمارے چچا نے ہمارے ساتھ حق وفا ادا کر دیا. تو قیامت تک اگر عباس کا نام لیتا رہے سید سجاد احترام میں اٹھتا رہے. یہ ہے حضرت ابو الفضل العباس کی وفا. بس شہادت آپ نے بھائی سے سنی ہے. دو فکرے میں پڑھنا چاہتا ہوں مولا عباس کی مصیبت کے. اگر برداشت کرو تو دو فکرے پڑھتا ہوں. تاریخ کے فکر یہی ہے کہ خدا کی قسم صبح سے حضرت عباس بار بار کہہ رہے تھے مولا کیا اجازت ہے میں میدان میں جاؤں؟ مولا کیا، میں شاید رخصت پہ مجلس تمام کر دوں، مولا کیا اجازت ہے میں میدان میں جاؤں؟ آواز آتی تھی عباس تو میری فوج کا سالار ہے، میں تجھے کیسے بھیجوں؟ تو میری کمر کا زور ہے، میں تجھے کیسے بھیجوں؟ عزادار بار بار عباس آتے تھے لیکن ایک وقت وہ آیا جب کوئی باقی نہ رہا. عباس نے آ کے کہا مولا اب اجازت ہے میں میدان میں جاؤں؟ آواز آئی عباس تو میری فوج کا سالار ہے. فنظر یمینا و یسار، عباس نے دائیں دیکھا پھر بائیں دیکھا، رو کے کہتا ہے غازی مولا وہ فوج کہاں ہے جس کا میں سالار ہوں؟ عباس نے کہا مولا انہوں محمد مارے گئے، قاسم مارے گئے، حر مارے گئے، مولا کوئی باقی نہیں رہا. ابھی بھائی بھائی میں بات ہو رہی تھی یا 4 سال کی معصومہ آئی آ کے کہتی ہے بابا میرا اصغر بڑا پیاسا ہے، ہو سکے تو چچا سے کہیے پانی لا دے. عزادار مختل کہتا ہے یا حسین نے کہا سکینہ تیرا بھائی کتنے مہینے کا ہے؟ آواز آئی بابا 6 مہینے کا. آواز آئی ذرا میرا بھائی بھی دے. آواز آئی بابا 32 برس کا. کہ سکینہ خیال سے بھیجنا نہ تیرا 6 مہینے کا بچے گا نہ میرا 32 برس کا. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. دو فکر سن، یہ رونے کا مقام ہے کہ حضرت عباس کا حق ہے. باقی شہداء کے غم میں تم نے جیسے گریہ کیا تمہارا مقدر، لیکن حضرت عباس کے لیے معصوم کا فکرہ ہے کہ عباس تیرا حق ہے کہ زمانہ تجھے روئے. عزادار فکر سوز قیامت کے فکرے ہیں یا تاریخ میں شہادت نہیں پڑھ پاؤں گا تو رہا بھائی میرے 2 جملے بس کام کے یہ سن لے. زمانہ تاریخ کہتی ہے ایسے میں یہ لکھا ہے مورخین نے کہ جتنا عباس جھک سکتے تھے جھکے. یا سکینہ نے عباس کو مشق پہنائی، مشق پہننی تھی یا غازی نے چلنے کا ارادہ کیا. آواز آئی عباس بڑی جلدی میں ہے بہن سے اجازت لے لے. یا آئے تطہیر پڑھ کے عباس خیمے کے باہر آئے. یا زینب عالیہ نے کہا میرا غازی آیا ہے خدا خیر کرے. یا تاریخ نے لکھا عباس خیمے میں آیا نظریں جھکی ہوئی ہیں آ کے کہتا ہے ہو گئی مجلس 2 جملے سنا لدار. یا آ کے کہتا ہے شہزادی میرا آقا اکیلا ہو گیا ہے مجھے اجازت دے. آواز آئی غازی میں روکتی نہیں ہوں. 28 رجب کو جب قافلہ مدینے سے چلا تھا تو میں نے ہر بی بی سے کہا تھا میں تمہارے پردوں کی ضامن ہوں. ایک دفعہ فضہ ساری بیویوں کو بلا، ساری مستورات زینب کے خیمے میں آئی. یا جناب زینب نے کہا وہ جو میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہارے پردوں کی ضامن ہوں لو میں وعدہ واپس لے رہی ہوں کیونکہ میرے پردے کا محافظ جا رہا ہے، میرے پردے کا رکھوالا جا رہا ہے. عزادار ہو گئی مجلس 2 جملے سن لے. یا مقتل کہتا ہے زینب عالیہ نے کہا غازی ایسے نہیں ایک لمحے کے لیے رک جا. اس کے بعد زینب نے سر سے چادر اتاری بالوں کو پریشان کیا. کہا جس نے زینب کو اچڑتے ہوئے دیکھنا ہو وہ عباس کی زندگی میں دیکھے. عزادار مقتل کہتا یہ پہلا موقع ہے جب 64 مستورات نے پتھر اٹھائے سروں پہ مار کے کہا واہ عباسا واہ علیہ. اللہ علیہ قوم الظالمین.